اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تمام انسانوں کو اپنی وحدانیت، اپنی بندگی، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دی ہے، اور کچھ ایسے دلائل پیش فرما کے جس کا اقرار کیے بغیر ایک انسان کے لیے چارہ کار نہیں، اور وہ ہے انسان کا خود اس کا وجود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم آخر کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ کیا کو کوئی انسان چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ ملحد ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کہیں وجود تھا۔ ہر انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کہیں وجود نہیں تھا، چاہے وہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو، چاہے وہ کتنا ہی ہوشیار اور ذہین رہا ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا فلسفی رہا ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اور بڑے سے بڑا موجد رہا ہو، یا دنیا کو جس نے زیر و زبر کیا ہو، جس نے مشرق و مغرب پر اپنا تسلط جمائے ہوئے ہو، دنیا کو اپنے قابو میں اور کنٹرول میں کیا ہو، جس نے اپنے علوم و فنون سے دنیا کو حیران کر دیا ہو، چاہے جس طرح کا بھی انسان ہو، اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اس کی پیدائش سے پہلے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس سے پہلے کوئی میرا وجود تھا اور اس کا کہیں تصور تھا۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس کا کہیں وجود نہیں تھا، کہیں وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ دنیا میں جو لوگ نامور رہے ہو اپنے نظریات اور اپنے عظیم خیالات کی وجہ سے، بقراط اور ارسطو ہو، دنیا کو جس نے زیر و زبر کیا ہو، سکندر اعظم ہو یا ذوالقرنین ہو یا کوئی اور ان کے ہم پلہ ہو، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے آنے سے پہلے اس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ زمین میں بکھرا پڑا تھا، ذرات میں، پانی کے دلدل میں، سمندروں کی تہوں میں، جنگل اور بیابانوں میں اور ویرانوں میں نہ معلوم کن ذرات کی شکل میں پڑا تھا۔ ہوائیں جنہیں ادھر سے ادھر اڑاتی تھی اور پانی کے بہاؤ جنہیں ادھر سے ادھر بہا کر لے جاتے۔ بہرحال یہی کچھ حال دنیا میں آنے والے ہر انسان کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذرات سے کھینچ کر ان کو پھلوں میں، پھولوں میں اور درختوں میں منتقل کیا، فصلوں میں منتقل کیا، اور پھر وہاں سے کھینچ کر اللہ تعالیٰ نے باپ کے پشت میں اس کو منتقل کیا اور وہاں سے ماں کے پیٹ میں لایا، اور ماں کے پیٹ سے پھر اس دھرتی پر اس کو وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے کھینچ کر ہم نے اس کو لایا، نچوڑ کر پیدا کیا ہے۔ بہرحال انسان کی وہ ابتدا تھی کہ جہاں پر اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ انسان کو وہ یاد دلایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ اور اس خالق اور مالک اور تمہارے اس رب ذوالجلال کا آخر کیسے انکار کرتے ہو کہ کنتم امواتا، کہ تم مردے کی شکل میں تھے، زندگی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم، وہی اللہ تم پر موت طاری کرے گا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ مردے تھے پھر زندہ کیا، اور پھر اس زندگی کے بعد پھر دوبارہ تم پر موت طاری کرے گا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس کا دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ خالق کائنات کے وجود کا اقرار کرتا ہو یا انکار کرتا ہو، کسی مذہب اور کسی دھرم سے اس کا تعلق ہو، ان تینوں مراحل میں سے کسی بھی مرحلے کا انکار نہیں کر سکتا۔
کہ پہلے اس کا کہیں وجود نہیں تھا، پھر اس کو زندگی کی شکل میں وجود ملا، اور پھر اس کے بعد اس پر موت طاری ہوگی. ہر انسان کو مرنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر اللہ فرماتے ثم یحییکم، تم پر موت طاری کرنے کے بعد پھر دوبارہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. یہ 4 مراحل ہے کہ ایک دنیا سے آنے سے پہلے کا مرحلہ جس کو موت سے تعبیر کیا گیا کہ ذرات کی شکل میں اور تنکوں کی شکل میں اور مختلف صورتوں میں ہر انسان زمین پر بکھرا پڑا تھا، وہاں سے لا کر اللہ نے اس کو زندگی دی. مجازی طور پر موت سے تعبیر کیا گیا، اور بعض نے اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا کہ وہ حقیقتاً وہ موت کی کیفیت تھی. جو بھی رہا ہو، مجازی طور پر رہا ہو یا حقیقتاً رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زندگی سے پہلے جو کیفیت تھی تم امواتن کہ تم مردہ شکل میں تھے، پھر تم کو زندگی بخشی. اور پھر اللہ فرماتے ثم یمیتکم، پھر تم پر دوبارہ موت طاری کریں گے. دنیا کی زندگی کے بعد جو موت ہر انسان پر طاری ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کا کوئی انسان اس موت کا انکار نہیں کر سکتا، وہ چاہے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو. تو یہ 3 مرحلے ہو گئے. اور پھر کہا کہ ثم یحییکم، تو پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. تو ایسے 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی. کفار آخرت کی دنیا میں اعتراف کریں گے کہ ربنا متنا سنتین و احییتنا سنتین، کیا ہے ہمارے رب 2 مرتبہ تو نے ہم پر موت طاری کی اور 2 مرتبہ تو نے ہم کو زندگی عطا فرمائے. ربنا اخرجنا منہا، پھر وہ کہیں گے کہ اللہ پھر ہمیں تیسری مرتبہ دنیا میں بھیج دے اور تیسری مرتبہ زندگی دے. لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ صرف 2 مرتبہ جیسے موت تک کی کیفیت رہی ایسے 2 مرتبہ حیات ہوگی. تو دوسری مرتبہ جب حیات ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی حیات رہے گی. تم الیہ ترجعون، پھر جب دوسری مرتبہ زندگی دے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا تو پھر تم سب کو اللہ کے دربار میں لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ زندگی کے جو مراحل گزرے ہیں، اس کے جو مختلف ادوار گزرے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ تم زندگی کے مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف طبقات سے ہو کر تم گزرو گے. کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ ذرات کی شکل میں اور وہ مختلف کیفیات میں زمین پر بکھرا پڑا تھا، وہاں سے سمیٹ کر اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی. پھر یہ زندگی ہونے کے بعد پھر اس کو موت کے منہ میں لے جائے گا، اس پر موت طاری کی جائے گی، اور پھر اس موت کے بعد پھر اس کو حیات. تو اس طرح انسان کی زندگی کے 4 مرحلے. زندگی کے 3 طبقات کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اس موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں انسان کو شک و شبہ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں اس پر مختلف دلائل پیش فرمائے، اس پر مختلف مثالیں دی ہے کہ جس اللہ نے پہلی زندگی عطا فرمائی، پہلی مرتبہ تمہیں حیات دی، وہی اللہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی حیات دے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائی جو زمین کے اندر ہے. انسان کے لیے زمین کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں بنائی. ایک انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ نے تمام چیز مہیا فرمائی، اس کے غذاؤں کے اعتبار سے، اس کے لباس کے اعتبار سے، اس کے ادویات کے اعتبار سے، کیسے کیسے مواد اور کیسے کیسے مٹیریل اور کیسی کیسی اس کے لیے جڑی بوٹیاں اور کیسی کیسی چیزیں رکھی ہے، ماحول اس کے لیے سازگار ہو. تو اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے اس زمین پر ہر اس چیز کو وجود بخشا جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، چاہے غذا کے پہلو سے، چاہے رہن سہن کے اعتبار سے، چاہے لباس کے اعتبار سے، اس کے مکانات کے اعتبار سے، یا پھر اس کے دواؤں کے اعتبار سے، یا اس کے لیے سازگار فضا کے اعتبار سے. الغرض انسان کے ایک نہیں، اس دھرتی پر جینے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کے لیے جو چیزیں ان کے لیے چاہیے، جس لائن سے بھی اور جس ناحیے سے بھی اللہ نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا ہے. کیسے کیسے مواد اور کیسے کیسے مٹیریل اس زمین کے اندر چھپا رکھے ہیں، ہم انداز نہیں لگا سکتے. بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی کمپنیاں اور بڑی بڑی فیکٹریاں جو قائم ہیں، کیسی کیسی عجیب عجیب ایجادات یہ تمام دنیا کی فیکٹریاں، کارخانے اور کمپنیاں ان کن چیزوں کو وجود میں لا رہی ہے. لیکن اندازہ لگائیے کہ ان سب چیزوں میں استعمال ہونے والا جو مٹیریل اور جو مادہ اور جو چیزیں ان کو حاصل ہو رہی ہے وہ سب اس زمین سے ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کی ایجادات انسان نے ایجاد کر لی ہے اور الگ الگ چیزوں کو وجود بخشا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے وجود میں وہ جو بھی مٹیریل اور مواد استعمال کر رہا ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں، وہ اسی زمین سے اس کو حاصل کر رہا ہے اور یہ چیزوں کو وجود بخش رہا ہے. بہرحال اللہ نے قرآن میں مختصر فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا فرمائی جو زمین کے اندر ہے. دنیا کو کوئی انسان، چاہے وہ بڑے سے بڑا انسان ہو، دنیا اس کے ہاتھ میں ہو، چاہے خزانوں کا مالک ہو، وہ دنیا کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہو، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یہ مٹیریل میں نے بنایا. یہ سب کے سب
کسی اور ذات نے بنائی ہے، کسی اور ذات نے اس کو وجود بخشا ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی ذات عالی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء. پھر وہ ذات آسمان کی طرف متوجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور اس طرح 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد پھر زمین کو پھیلائے. والارض بعد ذلک دحاها قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنا لینے کے بعد پھر زمین کو پھیلایا. پہلے زمین کو وجود بخشا، وجود بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر 7 آسمان بنائے. کہ بدیع السماوات والارض کہ اس نے اس آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی سابقہ مٹیریل کے اللہ نے وجود بخشا، کہ اس نے ہی اس کا مٹیریل بھی اثر نو بنایا اور پھر اس کو وجود بخشا. فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد کہ بغیر ستونوں یہ 7 آسمان بنائے. سائنسداں ان آسمانوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ستارے سیاروں کا وجود ہے اور اس کے بعد بس فضائے لامحدود ہے. لیکن پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ اللہ نے بار بار کہا 7 آسمان بنائے. یقیناً آسمانوں کا وجود ہے، لیکن یہ جو سائنسداں جو اس کا انکار کرتے ہیں اس کے سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کے جو آلات اور ان کے جو اسباب ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ابھی آسمان کا وہ ادراک کر سکے، اس آسمان کو پا سکے. اور پھر فرمایا کہ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اس کی حقیقتوں کو، ان کی کیفیتوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ آسمان کس طرح ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس زمین پر جو کچھ بنایا ہے وہ سب انسان کے لیے ہے، چاہے وہ اس کا نفع اور نقصان اس کو سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، بلا واسطہ یا بالواسطہ ہر چیز کا فائدہ انسان کو حاصل ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تو ہر چیز انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، چاہے اس کا فائدہ نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو. کہ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر یقین کرنے اور ایمان لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.